مبارک ادھر بچے کدھر ہے مجھ کو کچھ آتا نہیں نظر کیسی دھڑا دھڑی ہے کیوں بین ہوتے ہیں لوگوں نہ ظلم مچاؤ میرے لال سوتے ہیں ماتم کی صف سے اٹھ گئی زینب یہ کہہ کے بعد لوگوں کہو یہ کون سے دولہا کی ہے بارات لاشوں کو رکھ کے رشے ہوئے سلطان کائنات دوڑی لٹا کے بچوں کو بالوئے خوش صفات لڑکے بچھاتیوں کو بہم پیٹنے لگے لاشوں کے گرد آگے حرم پیٹنے لگے لاشوں پہ لائیں بیویاں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبهم ومنكر فضائلهم أجمعين يوم الحق هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم قرآن پاک میں اشارہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الإسلام یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام اسلام اللہ کا دین ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ انسان بن سکے انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے ہمیں شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے ہمیں پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے
عزیزان محترم، آج اسلام کے نام پر پیدا کرنے والے، اسلام کے نام پر روپیہ کمانے والے، اسلام کے نام پر دولت اکٹھا کرنے والے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں، مگر اسلام کے نام پر اپنی جان دینے والے، اسلام کے نام پر اپنا گھر لٹانے والے، اسلام کے نام پر اپنا خون بہانے والے اگر سے آپ دیکھیے گا تو سوائے محمد والے محمد کے کوئی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ ایک لمحہ فکریہ، آپ سوچئے کبھی بستر پر لیٹ کے رات کے وقت جس وقت سکون سے بیٹھے ہو تو اس وقت سوچئے کہ اسلام کے نام پر کیا نہیں ہو رہا ہے آج زمانے۔ لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھ لیا اور حکومت کا نام اسلام رکھ کے کام اپنے چلا رہے ہیں اور نام مذہب کا استعمال کر رہے تھے، اور اپنی ہر کامیابی کو اسلام کی کامیابی کا نام دے دیا اور اپنی ہر ناکامی کو اسلام کے سر چھوڑ دیا۔ یہ المیہ ہے۔ اگر آپ غور کریں اور اگر آپ سوچیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے ان مسلمانوں کے واسطے کہ کم سے کم بیٹھ کے دیکھیں کہ اسلام کے نام پر کمانے اور کھانے والے کتنے ہیں، اسلام کے نام پر لٹانے والے کتنے ہیں۔ جب اسلام پر وقت پڑا تو سوائے محمد والے محمد کے کوئی نہیں۔ جب مذہب خطرے میں تھا، جب دین خطرے میں تھا، جب شریعت خطرے میں تھی، تو اس وقت یا مکے میں ابو طالب کھڑے تھے، یا مدینے میں علی کھڑے تھے، یا کربلا میں عباس و حسین کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ملتا نہیں۔ کہنے تو کچھ کہہ لیجئے اپنے کو بیٹھ کے کہ صاحب اسلام ایسا اور ہم ایسے اور مذہب ایسا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے سامنے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے کو پیش کرتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، تو جب آپ ہی ایسے ہیں تو مذہب کیسا ہوگا؟ صلوات ہے جب محمد وآلہ ایک اور صلوات ہے جب محمد وآلہ تو عزیزان محترم، تو یہ ہے تاریخ کے ہمیشہ دشمنان اسلام نے جو صرف مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، اصل میں دل سے اقرار نہیں کیا تھا، خالی کہنے کو مسلمان ہو گئے تھے، صورتیں مسلمانوں والی تھی، دل کافروں والے تھے۔ یہ عالم تھا۔ میں ایک جھلک آپ کو دکھا دوں اور گفتگو کو وہیں پہ لے آؤں جہاں کل بات نامکمل رہ گئی تھی کہ فتح مکہ کی رات، یعنی ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے، رسول اسلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں مسلمانوں کو لیے ہوئے، اور ہاتھ میں سفید پرچم لیے ہوئے، یہاں سے وہاں تک ہر ایک کے ہاتھ میں سفید پرچم امن کا پرچم ہوتا ہے۔ جس مکے والوں نے رسول کو رات کی تنہائی میں قتل کی پلاننگ کی تھی اور قتل کرنا چاہتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، جب مدینے میں رسول کے پاس طاقت جمع ہو گئی تھی
تو تلواریں لیے ہوئے مکے میں داخل ہوتے اور داخل ہونے کے بعد اپنے ہر مخالف کو کاٹ کے ڈال دیتے. مگر زمانہ پہچانے کہ اسلام کیا ہے اور کس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور کس کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے. فتح مکہ کی رات پہاڑی کے اوپر دو لوگ چڑھتے. ایک یزید کا دادا ابو سفیان، کل مکہ فتح ہونے والا ہے، پورے مکے کو خبر ہے کہ رسول اسلام مکہ واپس لوٹ رہے ہیں اور اتنی طاقت جمع کر لی ہے کہ آپ کوئی مکے میں سر نہیں اٹھا سکتے. دو لوگ مکے کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں. ایک یزید کا دادا ابو سفیان ہے اور ایک رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب ہے. جناب عباس ابن عبد المطلب اور یزید کا دادا ابو سفیان دونوں پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں. ابو سفیان بہت پرانا لڑائیاں لڑے ہوئے جنگجو، بڑے بڑے مارکوں میں خود لیڈ کرنے کے لیے گیا ہوا. وہ چھٹے وقت پہ دیکھتا ہے اسلام کے لشکر کو، دیکھ رہا ہے پورے لشکر اسلام کو غور سے، جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہنے لگا کہ اوہ تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا کہنے لگا ابو سفیان جناب عباس سے کہ اوہ تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. تو ابو سفیان وہیں کھڑے تھے، جناب عباس ابن عبد المطلب بھی وہیں کھڑے تھے. انہوں نے ابو سفیان کے پیٹ میں کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں نبوت ہے. توجہ چاہتا ہوں، کہا بدبخت یہ حکومت نہیں نبوت ہے. یعنی شب ہجرت کی رات، فتح مکہ کی رات دو نظریے چلے. ایک کافر نظریہ جو حکومت کہہ رہا ہے، ایک مسلمان نظریہ جو نبوت کہہ رہا ہے. یعنی ابو سفیان حکومت کہہ رہا ہے، عباس ابن عبد المطلب نبوت کہہ رہے ہیں. ابھی تک خیر ہے، جو حکومت کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، جو نبوت کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے. صبح کو غضب یہ ہو گیا کہ ابو سفیان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسلام میں دونوں لوگ مل گئے، حکومت والے بھی رسالت والے بھی. اب ان کو الگ کیسے کیا جائے؟ جو فتح مکہ کے دن ایک ہو گئے، حکومت والے اور نبوت والے، ان کو الگ کون کرے؟ تو اسی رسول کا نواسہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ ہم ان کو الگ کر دیں گے. جو حکومت والے ہیں وہ یزید کے پاس رہیں گے، جو نبوت والے ہیں وہ حسین کے پاس رہیں گے. جو حکومت والے تھے وہ ابو سفیان کے پوتے کے ساتھ تھے، جو نبوت والے تھے وہ محمد کے نواسے کے ساتھ تھے. اور عزیزان محترم، گفتگو کل یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ جنگ بدر میں جب یہی ابو سفیان شکست کھا کے اپنے لاشوں کو چھوڑ کے، کشتوں کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ لے آئے محمد کا سر. کہا کہاں لے آئے؟ کہا کیا ہوا؟ کہ کہا کہ وہاں ایک نوجوان تھا جس کی تلوار چمک رہی تھی اور جدھر جاتی تھی اس کو قتل کر دیتی تھی. تو ہر گھر میں بس ایک ہی نام سنائی دیتا تھا
علی 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 علی. تو کہا یہ گیا جب لشکر کی طاقت کو بڑھایا جائے اور لشکر کی طاقت کو ایسے بڑھایا جائے کہ جتنی طاقت لے کے گئے تھے قتل محمد کے واسطے اس سے طاقت کو اور زیادہ کیا جائے. میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے, آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت کو یکجا کیا جائے اور اپنی طاقت کو جمع کیا جائے. یزید کی دادی ہندا کا پورا خاندان بدر میں مارا گیا تھا. ہندا کا باپ بھی مارا گیا, ہندا کا بھائی بھی مارا گیا, ہندا کا چچا بھی مارا گیا, سب مارے گئے. تو اس کو بہت جوش تھا یزید کی دادی ہندا کو, بڑا جوش تھا اس کو. ابو سفیان کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی تم لڑے ہی نہیں ہوگے, تم لڑے ہی نہیں ہوگے کہ عورتوں کی کمان یزید کی دادی ہندا کو دے دی گئی اور مردوں کی کمان یزید کے دادا ابو سفیان کے پاس تھی. اس نے لشکر کو گھوم گھوم کے ہندا نے جمع کرنا شروع کیا اور اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا. ہر گھر میں جاتی تھی, چندہ لیتی تھی, مجمع جمع کرتی تھی اور لوگوں کو پرووک کرتی تھی اسلام کے خلاف. یزید کی دادی ہندا اور ابو سفیان یہ بھی اپنی طاقت بڑھا رہا ہے, یہاں تک کہ دوسری لڑائی اسلام کی جنگ احد ہوئی. اور جب جنگ احد ہوئی تو اس میں عورتوں کے لشکر کو یزید کی دادی ہندا لیڈ کر رہی تھی اور مردوں کے لشکر کو یزید کا دادا ابو سفیان لیڈ کر رہا. اور یہ جب آئی تو ایک گیت گاتی ہوئی آئی, ہم ستارہ سحر کی بیٹیاں ہیں, ہم محمد کے فرش پر چلنے والیاں ہیں. میں کہوں گا اے ستاروں کی بیٹیوں تمہارا مقدر ہی خراب ہے. محمد کے لشکر میں ایک آفتاب ہے, جب وہ آفتاب نکلتا ہے تو ستارے ڈوب جاتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ گانا گاتی ہوئی, گیت گاتی ہوئی آئی, نحنو بنا بتارے نبکی علا نمارے, ہم ستارے سحر کی بیٹیاں ہیں, ہم محمد کے فرش پر چلنے والیاں ہیں. اور ادھر رسول لشکر اسلام کو لے کے آ گئے. دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو اب عالم یہ ہے کہ لشکر کفر سے ایک شخص نکلا, کالم علی کو دیا, یا علی تم جاؤ جا کے مقابلہ. علی آئے, پہلا شخص آیا, تلوار سے تلوار ٹکرائی, کاٹ دیا گیا. نیزے سے تکیا کیے کھڑے, دوسرے کا انتظار کیا, دوسرا آیا وہ کٹا, تیسرا آیا وہ کٹا, چوتھا آیا وہ کٹا, پانچواں آیا علی نے اسے کاٹ کے ڈال دیا, چھٹا آیا علی نے اسے کاٹ کے ڈال دیا, ساتواں آیا علی نے اس کو کاٹ کے ڈال دیا. اب کفر کا پرچم زمین میں پڑا ہے, علی تلوار سے خون پوچھ رہے ہیں, ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں, کہا ہے کوئی جو آئے. تو انہی ستاروں کی بیٹیوں کی ایک بیٹی آگے بڑھی. ہائے ہائے, توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, انہی ستاروں کی بیٹیوں کی ایک بیٹی آگے بڑھی اور اس نے کفر کے پرچم کو اٹھایا اور چاہا کہ علی کے مقابلے پر آئے. علی نے دیکھا کہ آنے والی عورت ہے تو لاہور بھیج کے واپس آ گئے. میں کہوں گا اے ستاروں کی بیٹیوں, اب اگر غیرت دار ہو تو علی کے سامنے نہ آنا. سلوات بھیجو محمد والے.
मोहतरम क्या नहीं तलवार लिए खड़े हुए कि लश्कर ने एक मर्तबा मिल के हमला किया। लश्कर को खुद ने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मिल के हमला करो। उधर मैदान उहद में जो पहाड़ी थी उसके बीच में एक गैप था जिसे दर्रा कहते हैं, और रसूलुल्लाह ने वहाँ 50 सिपाहियों को वहाँ के ऊपर डिप्यूट किया था, मुकर्रर किया था कि तुम्हारा काम यह है कि तुम खाली तीर चलाते रहना इस गैप में, ताकि दुश्मन जब भागे तो इस गैप से हमला न कर दे, लिहाजा इस गैप को तुम तीरों से भरते रहना, सिर्फ तीर चलाते रहना, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा हुक्म है। और एक सरदार और 49 सिपाही ये रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किए उस गैप को भरने के लिए कि इधर से हमला ना हो, और उनको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि अगर हमारी फतह होगी तो माल गनीमत में जितना सबको मिलेगा, यानी जितना तलवार चलाने वालों को हिस्सा मिलेगा उतना ही हिस्सा तुमको भी मिलेगा। ये कह के रसूलुल्लाह ने उन 50 तीरंदाजों को उस गैप में, उस दर्रे में ले जाके खड़ा कर दिया, और नीचे तलवार चल रही है कयामत की। काफिरों के लाशें जमीन उहद में तड़प रहे हैं, मैदान उहद में अली तलवार चला रहे हैं, कयामत की तलवार चल रही है, लश्कर भाग रहा है, कयामत की तलवार चल रही है। भागते हुए लश्कर ने अब एक मर्तबा उस रास्ते को देखा जहां दर्रा था, तो वहां पहाड़ी के ऊपर से उन सिपाहियों ने नीचे देखा कयामत की जो तलवार चल रही है उसमें काफिरों के पैर उखड़ गए, लश्कर भाग रहा है, मुसलमान माले गनीमत लूटने में मसरूफ हैं। इनको रसूल के कहे पर एतबार नहीं था, मैं तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, इनको रसूल के कहे पर एतबार नहीं था। उसमें से 47 सिपाही दर्रे को छोड़ते हैं और जमीन पर आके माले गनीमत को लूटने लगते हैं। एक सरदार और 2 सिपाही अकेले दर्रे के ऊपर तीर चला रहे हैं। पूरे अबू सुफियान के लश्कर ने अपनी ताकत को यकजा किया, ताकत को जमा किया। लश्कर मैदान से भाग चुका था, लश्कर ने दोबारा पलट के उस गैप से, उस दर्रे से हमला किया, और वो एक सरदार और 2 सिपाही दोनों की लाशों के ऊपर से पूरा लश्कर कुफर गुजरता हुआ पूरी ताकत को यकजा और जमा करके एक मर्तबा फिर मैदान उहद में आ गया। और अब जो आया तो अब जो तलवार चली तो काफिरों ने कयामत की तलवार चलाई। क्या आलम यह है कि जो मुसलमान माले गनीमत लूट रहे थे वो इधर से उधर भागने लगे और कत्ल होने लगे। उसी बीच में लश्कर कुफर ने जाके मोहम्मद को घेर लिया, और रसूल का आलम यह है कि तलवार लगाए हुए तो हैं मगर चला नहीं रहे हैं। लश्कर ने मोहम्मद को घेर लिया, लश्कर आगे बढ़ रहा है, उनके फेंके हुए पत्थर जिसमें अथर से जाके बस हो रहे हैं, इतनी तेजी से पत्थर फेंक रहे हैं और लश्कर मोहम्मद के इतना करीब आ चुका है कि चेहरे पर जो जाली पहने हुए थे उसकी कड़ी टूटी, रुखसार मुबारक में उतर गई, दंदान मुबारक शिकस्ता हुए, शहीद हुए। किसी ने कहा मोहम्मद कत्ल हो गए, एक आवाज आई उन्हीं आवाजों में कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। जैसे ही आवाज आई बड़े नामवर मुसलमानों ने अपनी तलवारें एक कह के नियाम में रख ली कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम किसके लिए लड़ेंगे, और महफूज मकामात पर तशरीफ ले जाने लगे।
مگر ایک سپاہی ایسا تھا کہ جس نے آسمان کو دیکھا، تلوار نیام سے نکالی، کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو میدان احد سے ایک بھی شخص زندہ بچ کے اپنے گھر جائے گا نہیں۔ اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو میدان احد سے ایک بھی شخص زندہ بچ کے اپنے گھر جائے گا نہیں۔ یہ تلوار اسی وقت نیام میں جائے گی جب محمد کو زندہ دے۔ اس سپاہی نے تلوار نیام میں نہیں رکھی بلکہ نیام کو جسم سے کھولا، گھٹنوں کے قریب لے گئے، نیام کو دو کر کے پھینک دیا۔ اب تلوار چلانے لگے، 3000 کا لشکر محمد کو گھیرے ہوئے۔ بھائی دیکھیے میں عجیب و غریب مراحل سے گزر رہا ہوں، توجہ خاص چاہتا ہوں آپ کی۔ 3000 کا لشکر محمد کو گھیرے ہوئے، یہ چاہتا ہے کہ محمد کو قتل کر دے۔ لشکر بولا ہے نیزے ہاتھ میں، تلواریں، شب ہجرت قتل نہیں کر پائے، مکے کی گلیوں میں قتل نہیں کر پائے، بدر میں قتل نہیں کر پائے، احد میں موقع ملا ہے، چلو محمد کو قتل کر دیا جائے۔ سوچیں کتنا فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ لشکر محمد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور محمد کا عالم یہ ہے کہ اس شان سے کھڑے ہیں کہ نہ ہاتھوں میں راشا ہے، نہ پیروں میں کپکپاہٹ ہے، نہ ماتھے میں پسینہ ہے، نہ دل میں اضطراب ہے۔ نبوت پیر پکڑے تھی جو میدان سے جانے نہیں دیتی تھی، رحمت ہاتھ پکڑے تھی جو تلوار چلانے نہیں دیتی تھی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں، سلمان میں ایک محمد قاضیدان محترم، عالم یہ ہے کہ لشکر بولا محمد اس اطمینان سے کھڑے کہ دشمن دیکھ رہا ہے کہ تلوار چلا نہیں رہے، تلوار لگائے تو ہے نکال نہیں رہے، چلانا تو دور کی بات۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت ہے، رحمت ہاتھ پکڑے ہوئے تلوار نہیں چلانے دے۔ اگر ایک قدم میدان سے ہٹ جائے تو نبوت کا فرق آ جائے، نبوت پاؤں پکڑے۔ ایک مرتبہ، بھائی دیکھیے وقت بہت جلدی، وقت کھڑی کی سوئی بھاگ رہی ہے، لہذا آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حرکت ہوئی، اور اب جو حرکت ہوئی اور دشمن نے دیکھنا شروع کیا کہ جیسے لاشیں گرنے لگی، میں توجہ چاہتا ہوں، جیسے لاشیں گرنے لگی، کوئی آ گیا تو ایک مرتبہ لشکر نے گھوم کے دیکھا، یہ آئے تھے قتل محمد کے لیے، بڑھ رہے تھے، بس منٹوں کا معاملہ تھا کہ محمد کے سر و تن میں جدائی کر دے۔ کہ ایک مرتبہ محمد نے بھی کچھ دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، نگاہیں 2 سے 4 ہوئی، علم نے علم کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا، شجاعت نے شجاعت کو دیکھا، سخاوت نے سخاوت کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت، یا علی یہ ہے وقت نصرت۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر نصرت و مدد مانگنا ہے تو علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہیے، اللہ سے کہیے، کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت، یہ ہے وقت مدد۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی علی نے گھوڑے کو کعبے پر لگایا۔ کعبہ کہتے ہیں میدان میں گھوڑے کو گول چکر دینا۔ پہلا چکر دیا، پہلے سر کٹ کٹ کے محمد کے قدموں پر گرنے لگے، دوسرا چکر لگایا،
جگہ آ جائے. یہاں تک کہ ہوا وہی کہ علی سامنے آ گئے محمد کے، اور خالی سامنے نہیں آئے. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، میرا مضمون بس آخری مراحل میں ہے، بات انشاءاللہ کل سے آگے بڑھے گی. توجہ خاص چاہتا ہوں آپ کی کہ جیسے ہی علی آگے بڑھے تو علی نے پورے لشکر کو روکا، اور جیسے ہی لشکر کو روکا اب تلوار چلا رہے ہیں، قیامت کی تلوار چلا رہے ہیں. اس میں علی کی تلوار کسی کے خود کو کاٹتی ہوئی، کسی کی ذرا کو توڑتی ہوئی ٹوٹ گئی. اب جو ٹوٹی تو ادھر رسول تھے، ادھر سامنے لشکر تھا، علی کا ہاتھ خالی ہو گیا. تو یا رسول اللہ آپ تلوار لگائے ہوئے ہیں، علی کو تلوار دے دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا تو چلائیے یا علی کو دیجئے. تو ممکن ہے رسول کہے کہ میں تو دوں، جس کا سپاہی ہے وہ دے. اس لیے کہ جو جس کی طرف سے لگتا ہے اسلحہ بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں علی آپ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لہذا تلوار دیجئے. کہا میں تو دوں، جس کا سپاہی ہے وہ تلوار دے. تو عزیزان محترم انشاءاللہ گفتگو کل سے یہاں سے آگے بڑھے گی. آج تو بس فقط اتنا کہ علی کے ہاتھ خالی ہے، لشکر چاہتا ہے کہ علی کو ہٹا کے محمد کو قتل کر دے. محمد علی چاہتے ہیں کہ اس لشکر کو اتنا دور بھگا دیا جائے کہ محمد کو محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. جب بھی محمد پہ وقت پڑا، جب بھی اسلام پر وقت پڑا، جب بھی دین پر وقت پڑا، یا علی کھڑے ہوئے یا اولاد علی کھڑے. جیسے وہاں میں محمد کھڑے تھے اور بانی اسلام کی جان خطرے میں تھی، ویسے ہی کربلا میں حسین. عزیزوں آج 5ویں رات آ گئی. اللہ اللہ، جیسے محمد کی جان کو بچانے کے واسطے علی سینہ سپر تھے، ویسے ہی کربلا میں علی کی اولاد سینہ سپر تھی. آج کی رات ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ 5ویں رات ہم شہزادے اون محمد کے مصائب بیان. آج کی رات بی بی زینب کو پرسہ دیتے ہیں شہزادے اون محمد کا. ہاں عزیزوں، شب عاشور حسین جب مصلی عبادت سے اٹھے تو ایک ایک بی بی کے خیمے کے پاس سے گزرے، تو بی بی زینب کے خیمے کے پاس سے بھی گزرے. دیکھا زینب اون محمد کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی میرے لال کل قربانی آل محمد ہے. اون محمد کہاں ہے؟ ابھی تک کہ اون محمد مقتل میں نہیں گئے. تو کہا کہ مادر گرامی مامو جان اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. اون محمد کو زینب نے اجازت دلوائی. اون محمد اس طریقے سے چلے کہ ایک بھائی کو عباس نے سوار کیا، ایک بھائی کو حسین نے سوار کیا. اللہ اللہ، روتے رہیے اس لیے کہ یہ دو بچے ہیں کہ زینب نے کبھی اون محمد کا ماتم نہیں کیا. زینب وہ بیوی ہے کہ اون محمد پر روئی نہیں، جب روئی واہ حسینہ واہ مظلومہ. اللہ اللہ، اون محمد مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی تلوار چلائی. ظالموں نے دیکھا اللہ اللہ کیوں نہ تلوار چلاتے، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں،
فوج والوں نے کہا کہ اس طاقت کو بانٹ دو، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے جدا کر دو، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب ظالموں نے اون و محمد کو زخمی کیا، اون و محمد زخمی ہوئے، گھوڑے سے جب زمین پر آئے تو کہا کہ ماموں میری خبر لیجئے۔ اللہ اللہ، حسین نے کہا کہ عباس چلو، اون و محمد آواز دے رہے ہیں، عباس چلو، اون و محمد آواز دے رہے ہیں۔ عباس چلے، حسین چلے، اب جو آئے تو اون و محمد دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک لاٹھے کو حسین نے اٹھایا، ایک لاٹھے کو عباس نے اٹھایا۔ خیمے میں اون و محمد کی میتیں آ گئی۔ فردوس نے آ کے کہا کہ بی بی زینب اون و محمد آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی، اون و محمد ابھی تک زندہ ہے۔ کہا نہیں بی بی، اون و محمد کی میتیں آئی ہیں۔ زینب اس خیمے میں آئی جس میں شہزادوں کی میتیں رکھی تھی، کہ زینب نے اون و محمد کی میتوں کے بیچ میں جگہ کی۔ جگہ کرنے کے بعد سجدہ شکر کیا، میرے بچوں تم نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، تم نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اللہ اللہ، زینب کبھی ہوئی نہیں، یہاں تک کہ جب شام میں اہل حرم کو رہائی ملی اور ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر لیا، سر شہداء واپس کیے گئے تو ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر لیا، اپنے وارث کے سر کو لے کے بیٹھی۔ اللہ اللہ، کوفے کی بیویوں نے دیکھا، کوفے کی عورتوں نے، کہ دو سر ایک تخت میں رہتے ہیں، اس سروں پر کوئی کریا کوئی ان بچوں پر کریا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ان عورتوں میں کی ایک عورت بولی شاید ان بچوں کی ماں مر گئی۔ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی۔ زینب نے کہا ہے کوفے کی عورتوں یہ نہ کہو، ان کی ماں یہ زینب زندہ ہے، مگر یہ زینب اس کا ماتم کرے گی جس کی ماں نہیں ہے، جس کو فاطمہ نے چکی پیس کے پالا ہے۔ ایک نعرہ مارا حسین میں کہوں گا اے بی بی زینب، آپ نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا نا، دیکھیے یہ عذاب مدینے آئی